بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن سننا پوڈکاسٹ. شہباز بھائی، روزے کا مہینہ چل رہا ہے اور تراویح کے متعلق سوال نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے یا آ چکا ہوتا ہے اور لوگ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں. شیعہ کہتے ہیں جی ہم تراویح پڑھیں گے ہی نہیں کیونکہ یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے. دجال تراویح پڑھ لے گا لیکن ہم نہیں پڑھیں گے. وہ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں. اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی 8 ثابت ہے، ہم 8 سے اوپر پڑھیں گے ہی نہیں، کچھ بھی کر لو. اپنے دیوبندی حضرات ہیں، احناف حضرات ہیں، اپنے جو احناف حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں جی تراویح 20 رکعت ہیں. تو یہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے اس تراویح کے مسئلے پہ کہ تراویح 8 ہے، 20 ہیں، حتیٰ کہ 36 تک امام مالک کے ہاں وہ لوگ پڑھتے ہیں 36 رکعت تراویح. تو اس میں ایک عام مسلمان کے لیے رہنمائی کے لیے آپ کی طرف سے کیا موقف ہے کہ اس کے لیے آسانی کیسے پیدا ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنی مسجدوں میں دیکھی یہ چیز کہ بہت سارے حضرات 8 رکعت پڑھ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس پہ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، آپ نے کہا احناف پڑھتے ہیں 20 رکعت، آپ نے کہا اہل حدیث پڑھتے ہیں 8 رکعت، آپ نے کہا شیعہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے ہی نہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ حضرت عمر کی بدعت تھی. سب سے پہلے اس کا روٹ، جو تراویح کا روٹ ہے نا، یہ بات سچ ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی، تو صرف وہ 3 دن تراویح پڑھے، اس کے بعد وہ تراویح نہ پڑھے. جی کہ اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی تھی، اس کے بعد اب آ جائیے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفائے راشد کی سنت لازم ہے. جی. تو حضرت عمر نے جب دیکھا نا مسجد کے اندر لوگ الگ الگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ الموطا امام مالک کی حدیث ہے. جی. الگ الگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں. تراویح کا مطلب تراویح نہیں، قیام اللیل، رات کی نماز. قم اللیل الا قلیلا. تو رات کی نماز میں سب اپنا اپنا قرآن کا سلیبس لے کر کے چل رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. کوئی الگ پارے پر ہے، کوئی الگ سورت پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر نے صرف اتنا کیا، سب کو ایک حافظ کے پیچھے اکٹھا کر دیا اور فرمایا کتنی اچھی بدعت تم نے جاری کری ہے، یعنی بدعت حسنہ. جی، بدعت حسنہ، اچھی بدعت. لیکن انہوں نے خود وہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، یعنی سب کو اجازت دی کہ ایسے ہی پڑھو. تم لوگ ایک سلیبس کمپلیٹ کر رہے ہو نا، تو بجائے اس کے کہ الگ الگ پڑھو، ایک ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا امام مالک کے زمانے میں 36 رکعت ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا سلیبس لے کر چلتے تھے. قرآن کو حفظ کرنا، پھر اس کو کمپلیٹ طریقے سے پڑھنا کہ ایک نقطہ اور ایک زیر زبر بھی اوپر نیچے نہ ہو، اٹس ناٹ سمپل. آپ ایک سلیبس لے کر کے چل رہے ہو. اب آپ کی بھائی نفل عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، تو اس کو آپ 20 رکعت میں ڈیوائیڈ کرتے ہو، پاروں کو، سورتوں کو. اس کو آپ 8 رکعت میں ڈیوائیڈ کرتے ہو، اس کو آپ 36 رکعتوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہو. دیکھیے قرآن کے اندر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا خاص کر دیا نا رمضان کے ساتھ. اس کے بعد قرآن ہی کے اندر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اب بھی قرآن کو خاص کر دیا ہے لیلۃ القدر اور رمضان کے مہینے سے. تو مقصد کیا ہے امت کا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھا جائے رمضان کے مہینے میں، اجماعی طور پر. تو اجماعی طور پر جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ 36 رکعتیں ہو رہی ہیں، 20 ہو رہی ہیں یا 8 ہو رہی ہیں. اگر مجھے میرے علاقے میں قریبی 8 ملیں گی تو میں 8 پڑھ لوں گا، کیونکہ مجھے اپنا قرآن کمپلیٹ کرنا ہے، سننا ہے. مقصد ہے قرآن کو حاصل کرنا. اگر 20 ہو رہی ہیں تو میں 20 پڑھوں گا، اور انشاءاللہ اگر 36 ہو رہی ہوتی ہے 36 پڑھتے، کیونکہ نفلی عمل ہے. ہمیں قرآن کو حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے. 20 رکعت کے ساتھ 27 دن میں اگر قرآن کمپلیٹ ہو رہا ہے تو بے شک آپ آ جائیں. تو یہ اصل میں مسئلہ ہے. آپ اس میں تفرقے میں نہ بٹیں. شیعہ حضرات بہت سختی میں آ گئے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ ثابت ہے، ایسی بات نہیں ہے. اچھا شہباز بھائی، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں 3 اشرے ڈیوائیڈ کرے جاتے ہیں 10 کے حساب سے، کہ پہلا اشرہ مغفرت کا ہے، دوسرا رحمت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. تو یہ مغفرت والا جو اشرہ چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے ایز اے مومن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور آخری اشرہ کیونکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس اشرے میں اللہ کے رسول سے بہت سارے عمل ثابت ہیں، لیلۃ القدر کے تعلق سے، جاگنے کے تعلق سے،
اور قرآن میں اور نماز میں اضافہ کرنے کے تعلق سے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ حاصل ہو, اور کون سی رات میں, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تاک راتوں میں تلاش کرو, تو کون سی رات میں آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے لیلۃ القدر؟ جی سب سے پہلا تو یہ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 3 ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں حصے. جی. پہلا عشرہ آتا ہے پہلے روزے سے 10ویں روزے تک جو ہوتا ہے رحمت کا عشرہ. دوسرا آتا ہے 10ویں روزے سے 20ویں روزے تک جو ہوتا ہے مغفرت کا عشرہ. تیسرا آتا ہے 20ویں روزے سے 30ویں روزے تک, یہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ. کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لا تعداد لوگوں کو جہنم سے رمضان کے آخری عشرے میں عذاب کرتا. اب اس کو یوں سمجھیں کہ جو لیلۃ القدر ہے جس میں انسان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے میں بتا رہا ہے, اللہ کے رسول خود عمل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ رات چھپائی ہے ہم سے جی, اور زیادہ عبادت کرنے کے لیے وہ 5 راتوں کے اندر چھپا دی ہے. وہ 5 طاق راتیں ہیں, 21ویں رمضان کی رات, جی, 23ویں رمضان کی رات, 25ویں رمضان کی رات, 27ویں رمضان کی رات اور 29ویں رمضان کی روزے کی رات. ان میں اگر کوئی شخص ان میں سے کسی میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. ہمیں سب میں 5 رات ہمیں عبادت کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے, امت کے حالات کے لیے, لوگوں کے لیے, کمیونٹی کے لیے, ہمارے جو تفرقے بٹے ہوئے ہیں, ہمارا فرقے ہوئے پڑے ہیں اس وقت, ہمیں اکجا ہونے کے لیے, امت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اس وقت ہم بڑے مصیبت کے اندر گرے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو کم کرے. آمین. ان چیزوں کے لیے دعا مانگے, مغفرت مانگے, اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے. قرآن کے اندر آتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جبریل اور جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کے امر سے اس دنیا کے اندر اترتے ہیں. سلامت یہ حتیٰ مطلع الفجر, یہ فجر تک سلامت رہتی ہے رات. صحیح. تو اگر آپ فرشتے کو عمل کرتے ہوئے, مغفرت مانگتے ہوئے, روتے ہوئے, گڑگڑاتے ہوئے مل گئے اور یہ عمل آپ کا اللہ تک پہنچ گیا تو آپ کی مغفرت ہے, پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ اللہ کے رسول نے ہمیں گارنٹی دی ہے. اور یہ رات وہی رات ہے جو سال میں ایک ہوتی ہے. شب برات اس کی 2nd 3rd کاپی ہے. اوریجنل جو رات ہے جاگنے کی, عمل کرنے کی, عبادت کرنے کی, وہ ہے لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. شہباز بھائی, تمام سوالات لگ بھگ مکمل ہو گئے اور سوال و جواب کے اس سیشن کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو باقی سوالات ہیں وہ دوسرے سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی یہاں پہ بات چیت ہوئی اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.